السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے شوہر ڈاکٹر تھے اور میری بیماری کا علاج وہ خود کرتے تھے۔ وہ مجھے روزانہ ایک خاص نیلے رنگ کی گولی کھلاتے، جس سے میری طبیعت بہتر ہونے کے بجائے دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ ایک دن جب وہ گھر پر نہیں تھے، میں نے وہ گولی ایک نجی لیبارٹری میں ٹیسٹ کے لیے بھیج دی۔ شام کو جب لیب والے کی کال آئی تو اس کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس نے فوراً مجھے گھر چھوڑنے کا کہا، کیونکہ اس گولی میں دوا نہیں بلکہ ایک ایسا کیمیکل تھا جو آہستہ آہستہ انسان کو… میری شادی کو کئی سال گزر چکے تھے اور میری زندگی بظاہر ایک انتہائی پرسکون، خوشگوار اور مثالی راستے پر گامزن تھی۔ میرے شوہر اس بڑے شہر کے ایک انتہائی نامور اور قابل فخر معالج تھے، جن کی مہارت، قابلیت اور تشخیص کی قسمیں پورے علاقے میں کھائی جاتی تھیں۔ لوگ دور دراز کے علاقوں سے طویل سفر طے کر کے ان کے پاس اپنے دکھ درد اور پیچیدہ امراض کا علاج کروانے کے لیے آتے تھے اور مکمل شفا پا کر انہیں ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے لوٹتے تھے۔ ان کی اس بے مثال شہرت اور پیشہ ورانہ قابلیت کی وجہ سے مجھے ان پر اندھا اعتماد تھا اور میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت سمجھتی تھی، جسے ایک ایسا جیون ساتھی ملا تھا جو نہ صرف ایک اچھا اور سلجھا ہوا انسان تھا بلکہ انسانی جانوں کو موت کے منہ سے نکال لانے والا تھا، ایک عظیم مسیحا بھی تھا۔ ہماری خاندانی زندگی اور روزمرہ کے معاملات اپنے مقررہ معمول کے مطابق بڑی روانی اور سکون سے گزر رہے تھے کہ اچانک میرے جسم میں ایک نامعلوم اور عجیب سی تھکاوٹ نے ڈیرے ڈالنا شروع کر دیا۔ شروع میں تو میں نے اپنے جسم کی اس سستی اور نکاہت کو محض گھر کے روزمرہ کے کام کاج اور عام مصروفیات کا نتیجہ سمجھا اور اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتی رہی۔ میں نے سوچا کہ شاید بڑھتی ہوئی عمر یا موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے میرے جسم میں یہ معمولی سی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، لیکن وقت تیزی سے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تھکاوٹ اور کمزوری کم ہونے کے بجائے خوفناک حد تک بڑھتی چلی گئی۔ میرے جسم کے تمام جوڑوں میں ایک مستقل اور جان لیوا درد رہنے لگا اور میرے پٹھے اس قدر شدید کھچاؤ کا شکار رہنے لگے کہ میرے لیے اپنے نرم و گداز بستر سے اٹھ کر محض چند قدم چلنا بھی ایک کٹھن اور محال کام بن گیا۔ میری اس غیر متوقع اور تشویشناک حالت کو دیکھ کر میرے شوہر نے مجھے کسی دوسرے ماہر معالج کے پاس لے جانے کے بجائے پورے یقین کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ میری اس نامعلوم بیماری کا علاج وہ خود کریں گے، کیونکہ ان کے بقول وہ میری جسمانی کیفیت، میرے اعصاب کی ساخت اور میرے مجموعی مزاج کو کسی بھی دوسرے بیرونی فرد سے زیادہ بہتر طور پر سمجھتے اور جانتے ہیں۔ ان کا یہ اٹل فیصلہ میرے لیے کوئی حیران کن یا پریشانی کی بات نہیں تھی، کیونکہ ایک شہرا فاق معالج کی شریک حیات ہونے کی حیثیت سے میرا اپنا بھی یہی پختہ ماننا تھا کہ میرے قابل شوہر سے بہتر میرا علاج بھلا اور کون کر سکتا ہے۔ انہوں نے نہایت باریک بینی سے میری کچھ ابتدائی جانچ پڑتال کی، میری نبض دیکھی، پھر انتہائی ملائمت سے مجھے تسلی دی کہ یہ محض ایک عام سی موسمی کمزوری اور خون کی معمولی کمی کا نتیجہ ہے اور مجھے اس حوالے سے پریشان ہونے کی قطعی طور پر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے انتہائی ذمہ داری کے ساتھ میرے علاج کا باقاعدہ آغاز کر دیا اور اسی باقاعدہ علاج کے دوران انہوں نے مجھے دیگر عام ادویات کے ساتھ ایک خاص دوا دینا شروع کی۔ یہ ایک مخصوص اور قدرے بڑے حجم کی نیلے رنگ کی گولی تھی، جس کی ظاہری شکل، بناوٹ اور ذائقہ عام ادویات سے بالکل مختلف اور قدرے عجیب تھا۔ میرے شوہر روزانہ مقررہ وقت پر وہ نیلے رنگ کی گولی اپنے ہاتھ میں بڑی احتیاط سے لے کر میرے کمرے میں آتے تھے اور ان کا انداز اس قدر محبت بھرا اور ہمدردانہ اور شفیق ہوتا تھا کہ مجھے ان کی نیت پر رتی برابر بھی شک نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ سے مجھے پانی کا گلاس پکڑاتے اور بالکل میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھے وہ گولی نگلنے کی تاکید کرتے تھے۔ جب تک میں وہ گولی پوری طرح کھا نہیں لیتی تھی، وہ ایک لمحے کے لیے بھی میرے سرہانے سے نہیں ہٹتے تھے اور پھر میرے سر پر پیار اور شفقت سے اپنا ہاتھ پھیر کر
مجھے یہ میٹھی تسلی دیتے تھے کہ اس خاص دوا کے باقاعدہ اور مسلسل استعمال سے میری تمام تر جسمانی کمزوری اور یہ پراسرار بیماری بہت جلد جڑ سے ختم ہو جائے گی اور میں دوبارہ سے ایک صحت مند، چست اور توانا زندگی گزارنے کے قابل ہو جاؤں گی۔ ان کے یہ دلاسا دینے والی باتیں اور محبت بھرے انداز میں مجھے ایک عجیب سا روحانی اور ذہنی سکون فراہم کرتے تھے، اور میں اس امید پر وہ گولی روزانہ بلا ناغہ اور کسی سوال کے بغیر کھاتی رہی کہ شاید کل کا ابھرنے والا سورج میرے لیے مکمل صحت یابی کا خوشگوار پیغام لے کر آئے گا۔ لیکن جیسے جیسے دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے، وہ صحت یابی کا کل کبھی نہیں آیا، اور اس نامعلوم دوا کے اثرات میری توقعات اور میرے شوہر کی دی گئی تسلیوں کے بالکل برعکس میرے جسم پر ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ میں نے پوری شدت سے محسوس کیا کہ اس مخصوص نیلے رنگ کی گولی کو پانی کے ساتھ نگلنے کے کچھ ہی دیر بعد میرے پورے جسم میں ایک عجیب سی سنسناہٹ اور کپکپاہٹ دوڑنے لگتی تھی۔ میرا معدہ شدید بوجھل اور درد کا شکار ہو جاتا تھا، اور میرے حلق میں ایک انتہائی کڑوا اور زہریلا سا ذائقہ کئی گھنٹوں تک محسوس ہوتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے ہر وقت متلی کی کیفیت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ میری بھوک مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی، اور مجھ میں پانی کا ایک گھونٹ پینے کی بھی سکت باقی نہیں رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اکثر و بیشتر اندھیرا چھانے لگا تھا، اور میرے ذہن پر ایک ایسا گہرا دھندلا پن طاری رہنے لگا تھا جس کی وجہ سے میرے لیے کسی بھی عام سی بات پر توجہ مرکوز کرنا یا کوئی بھی سیدھا فیصلہ کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ میں دن کا بیشتر حصہ اپنے کمرے کے بستر پر پڑی نیم غانودگی اور شدید اذیت کی حالت میں گزارنے لگی تھی۔ میری ہڈیاں اندر سے مکمل طور پر کھوکھلی اور بے جان محسوس ہونے لگی تھیں، اور میرے جسم کا گوشت تیزی سے پگھلنے لگا تھا۔ میری جلد کا رنگ جو کبھی انتہائی صاف اور شاداب ہوا کرتا تھا، اب ایک مردہ انسان کی طرح زرد اور بے رونق ہو چکا تھا۔ میں نے کئی بار روتے ہوئے اپنے شوہر سے اپنی اس تیزی سے بگڑتی ہوئی حالت کا ذکر کیا، اور انہیں التجا کی کہ وہ یہ دوا مجھ پر کوئی مثبت یا شفا بخش اثر نہیں کر رہی، بلکہ اس کے استعمال کے بعد مجھے اپنی سانسیں اکھڑتی ہوئی اور دل کی دھڑکن ڈوبتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ میں نے ان سے منت کی کہ وہ میرا علاج تبدیل کر دیں یا مجھے کسی اور ماہر کی رائے لینے دیں، لیکن وہ ہر بار میری ان تلخ باتوں کو محض میرا نفسیاتی وہم قرار دے کر نہایت سرد مہری سے مسکرا دیتے تھے۔ وہ بڑے اطمینان اور پیشہ ورانہ انداز میں مجھے سمجھاتے تھے کہ کسی بھی پرانی اور پیچیدہ بیماری کا مستقل علاج شروع میں انسانی جسم پر تھوڑا بھاری گزرتا ہے، اور کوئی بھی طاقتور دوا اپنا اصل اثر دکھانے میں کچھ طویل وقت لیتی ہے۔ وہ مجھے مزید صبر، برداشت اور حوصلے کی تلقین کرتے، اور پورے یقین کے ساتھ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے کہ یہ تکلیف اس علاج کا ایک لازمی اور ناگزیر حصہ ہے، اور بہت جلد میرا کمزور جسم اس دوا کا مکمل طور پر عادی ہو جائے گا اور میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں ان کی ان بظاہر تسلی بخش باتوں پر اعتبار کرنے پر پوری طرح مجبور تھی، کیونکہ میرا ذہن کسی بھی قسم کے شکوک و شبہات کو اپنے اندر جگہ دینے کے لیے قطعی طور پر تیار نہیں تھا۔ میں اپنے اس مسیحا پر اندھا اور بے لوث بھروسہ کر رہی تھی جو میری زندگی کا سب سے اہم انسان تھا، لیکن میرے جسم کی گرتی ہوئی دیواریں اور میرے رگوں میں دوڑتا ہوا مسلسل درد مجھے ہر لمحہ یہ تلخ احساس دلا رہا تھا کہ کچھ تو ایسا ہے جو سراسر غلط ہے۔ میری راتیں بے خوابی، درد اور کرب میں گزرنے لگی تھیں، اور دن کا اجالا میرے لیے کسی شدید اذیت سے کم نہیں ہوتا تھا۔ میرا وہ خوبصورت گھر جو کبھی میری جنت ہوا کرتا تھا، اور مجھے ایک انتہائی خاموش اور بھیانک قید خانہ لگنے لگا تھا، جہاں میں اپنے ہی بستر کی بے بس قیدی بن کر رہ گئی تھی۔ میرے شوہر کا رویہ بظاہر اب بھی ویسا ہی شفیق اور مہربان تھا، اور وہ اب بھی روزانہ اسی باقاعدگی اور احتیاط کے ساتھ مجھے وہ نیلے رنگ کی گولی کھلاتے تھے، لیکن اب ان کی آنکھوں میں مجھے ایک عجیب سی سرد مہری اور بے حسی نظر آنے لگی تھی، جس کی میں کوئی ٹھوس وجہ تلاش کرنے سے
مکمل طور پر قاصر تھے۔ میں کبھی کبھار ہمت کر کے آئینے میں اپنے زرد پڑتے ہوئے چہرے اور بے رونق دستی ہوئی آنکھوں کو دیکھتی تو مجھے اپنا آپ پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا۔ میری وہ تمام تر خوبصورتی اور جوانی کسی نامعلوم دیمک کا شکار ہو کر تیزی سے مٹتی جا رہی تھی، اور میری روح آہستہ آہستہ میرے اس کمزور اور لاغر جسم سے رخصت ہونے کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی۔ میں اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی بستر پر موت کی طرف خاموشی سے قدم بڑھا رہی تھی، اور میرا معالج شوہر، جس پر مجھے اپنی جان سے زیادہ بھروسہ تھا، میری اس تباہی کا واحد چشمدید گواہ تھا۔ میں ہر صبح اس جھوٹی امید کے ساتھ جاگتی کہ شاید آج میری اس طویل اور جان لیوا تکلیف میں کچھ کمی واقع ہوگی، اور شاید آج وہ نیلے رنگ کی گولی میرے اندر کوئی جادوئی اور مثبت تبدیلی پیدا کر دے گی۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس گولی کو کھانے کے بعد میری کمزوری میں مزید اضافہ ہو رہا تھا، اور میری طبیعت سنبھلنے کے بجائے دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ آج کی صبح جب کھڑکی سے آنے والے سورج کی پہلی کرن نے میرے کمرے کے فرش کو روشن کیا تو میری آنکھ میں ایک شدید جسمانی اذیت اور تھکاوٹ کے احساس کے ساتھ کھلی۔ میرا پورا وجود درد سے کراہ رہا تھا، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے رات بھر کسی نے میرے پٹھوں کو بری طرح کھینچا ہو۔ میں بمشکل کروٹ بدل سکی، اور اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور میرے معالج شوہر ہمیشہ کی طرح اپنے مخصوص شفیق اور ہمدردانہ انداز کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ان کا لباس روزمرہ کی طرح انتہائی صاف، شفاف اور بے داغ تھا، اور ان کے چہرے پر وہی مانوس سی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ ان کے ایک ہاتھ میں پانی کا شفاف گلاس اور دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان وہی پرسرار اور خوفناک نیلے رنگ کی گولی تھی، جسے دیکھ کر اب میرے دل کی دھڑکن بے ساختہ تیز ہو جاتی تھی، اور میرے اندر ایک عجیب سی دہشت اور ہولناکی جنم لینے لگتی تھی۔ وہ چلتے ہوئے بالکل میرے سرہانے کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے، اور انتہائی محبت بھرے انداز میں میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر میری خیریت دریافت کی۔ ان کا یہ رویہ کسی بھی عام عورت کو مکمل طور پر دھوکہ دینے اور اس کا بھروسہ جیتنے کے لیے کافی تھا، اور میں بھی پچھلے کئی مہینوں سے ان کی اسی محبت اور مسیحائی کے فریب میں مبتلا تھی۔ لیکن آج حالات بالکل مختلف تھے۔ آج میرے اندر کی عورت، میری روح اور میری چھٹی حص مجھے مسلسل خبردار کر رہی تھی کہ اس مسکراہٹ اور ان میٹھے بول کے پیچھے کچھ بہت ہی بھیانک اور خطرناک راز چھپا ہوا ہے۔ انہوں نے وہ گولی میرے ہونٹوں کے قریب کی، اور مجھے ہمیشہ کی طرح اسے جلدی سے نگلنے کی تاکید کی۔ لیکن آج میں نے اپنے دل میں ایک انتہائی مشکل اور خوفناک فیصلہ کر لیا تھا کہ میں مزید موت کے اس خاموش سفر پر اندھا دھند نہیں چلوں گی، اور نہ ہی خود کو اس نامعلوم انجام کے حوالے کروں گی۔ میں نے گہری اور لمبی سانس لی، اور انتہائی ہوشیاری سے وہ گولی اپنے منہ میں تو رکھ لی، لیکن اسے حلق سے نیچے نہیں اتارنے کے بجائے اپنے دانتوں کے پیچھے زبان کے نیچے چھپا لیا، اور فوراً ان کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے کر سارا پانی پی لیا، تاکہ انہیں یہ تاثر ملے کہ میں نے روزانہ کے معمول کے مطابق ان کی دی ہوئی وہ خاص دوا کھا لی ہے۔ وہ میری اس چالاکی اور حیرت سے مکمل طور پر بے خبر رہے، اور انتہائی اطمینان سے مسکراتے ہوئے میرا گال تھپتھپایا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا بستہ اٹھایا اور اپنے روزمرہ کے کام کے لیے اپنی علاج گاہ جانے کے واسطے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے قدموں کی آہٹ جیسے جیسے مجھ سے دور ہوتی گئی، میرے دل کی دھڑکن اتنی ہی تیز ہوتی چلی گئی۔ میں نے بستر پر لیٹے لیٹے اپنی سانس روکے رکھی، اور تب تک انتظار کیا جب تک مجھے گھر کے مرکزی دروازے کے بند ہونے اور ان کی گاڑی کے پہیوں کی رگڑ کی آواز سنائی نہیں دی، جو یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ اب گھر سے کافی دور جا چکے ہیں۔ جیسے ہی مجھے اس بات کا مکمل یقین ہو گیا، میں نے فوراً وہ نیلے رنگ کی گولی اپنے منہ سے باہر نکالی، اور اسے اپنے تکیے کے غلاف کے ساتھ رگڑ کر اچھی طرح خشک کیا۔ اس وقت میرے دونوں ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے، اور سردیوں کی اس صبح میں بھی میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا
جیسے میں نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو، لیکن یہ کوئی جرم نہیں تھا، بلکہ یہ میری اپنی زندگی، میری بقا اور میری سانسوں کو بچانے کی ایک آخری کوشش تھی۔ میں نے اپنے قریب رکھی ہوئی ایک پرانی کتاب کھولی اور اس میں سے ایک صاف اور کورا کاغذ کا ٹکڑا پھاڑا، اور اس پراسرار اور خوفناک نیلے رنگ کی گولی کو اس کاغذ میں بڑی احتیاط اور نزاکت کے ساتھ لپیٹ کر اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ میرا ذہن اس وقت بے شمار سوالات، اندیشوں اور وسوسوں کی اماجگاہ بنا ہوا تھا۔ میں بار بار خود سے پوچھ رہی تھی، کیا میں اپنے اتنے محبت کرنے والے اور قابل عزت شوہر پر شک کر کے اپنی خاندانی زندگی کو خطرے میں تو نہیں ڈال رہی؟ لیکن میرے جسم کی دن بدن بگڑتی ہوئی حالت، میری ہڈیوں کا کھوکھلا پن اور میری رگوں میں دوڑتا ہوا وہ زہریلا میٹھا درد میری ہر مثبت سوچ پر حاوی ہو رہا تھا، اور مجھے اس بات پر مجبور کر رہا تھا کہ میں ہر قیمت پر اس دوا کی اصلیت کو جان کر رہوں۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ میں اپنی موجودہ جسمانی حالت میں خود گھر سے باہر قدم بھی نہیں نکال سکتی، کیونکہ مجھ میں اتنی ہمت اور طاقت ہی نہیں بچی تھی کہ میں چل کر بازار تک جا سکوں۔ اس لیے میں نے گھر کے سب سے پرانے اور انتہائی قابل بھروسہ خادم کو آواز دے کر اپنے کمرے میں طلب کیا۔ وہ بوڑھا خادم اپنی خدمات پچھلے کئی سالوں سے ہمارے گھر میں اپنی خدمات انجام دے رہا تھا، اور مجھے اس کی وفاداری اور شرافت پر مکمل اور اندھا یقین تھا۔ جب وہ میرے کمرے میں داخل ہوا تو میں نے انتہائی دھیمی اور رازدارانہ آواز میں اسے اپنے بستر کے بالکل قریب بلایا اور وہ کاغذ کی پڑیا اس کے حوالے کر دی۔ میں نے اسے سخت تاکید کی کہ وہ اس کام کا ذکر گھر میں موجود کسی دوسرے ملازم یا خاص طور پر میرے شوہر سے بھول کر بھی نہ کرے، اور سیدھا شہر کے سب سے بڑے اور مستند طبی جانچ کے مرکز میں جائے۔ میں نے اسے اپنے پاس سے موجود کچھ رقم بھی دی اور اسے تفصیل سے سمجھایا کہ وہ وہاں موجود ماہرین سے جا کر کہے کہ وہ اس گولی کے اجزاء کا مکمل اور تفصیلی معائنہ کریں اور یہ معلوم کریں کہ اس میں کون کون سے خطرناک کیمیائی مادے شامل ہیں۔ وہ بوڑھا خادم میری اس پرسرار اور غیر متوقع ہدایت پر تھوڑا حیران اور پریشان ضرور ہوا، لیکن میری بگڑتی ہوئی صحت اور میرے زرد چہرے پر موجود پریشانی اور التجا کو دیکھ کر اس نے مجھ سے کوئی فالتو سوال نہیں کیا، اور خاموشی سے سر ہلا کر وہ کاغذ کی پڑیا اپنی جیب میں حفاظت سے رکھی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنا بھاری سر واپس تکیے پر رکھ دیا۔ میرے دل و دماغ پر ایک عجیب سی بے چینی اور اضطراب طاری ہو گیا۔ میرے دماغ میں بار بار وہی نیلی گولی اور میرے شوہر کا مسکراتا ہوا اور بظاہر معصوم چہرہ گھوم رہا تھا۔ میں بستر پر بے حس و حرکت لیٹی ہوئی چھت کو گھورتی رہی اور ان تمام سالوں کے بارے میں سوچنے لگی جو میں نے ان کے ساتھ ایک خوشگوار فریب اور جھوٹے سکون میں گزار دیے تھے۔ آج پہلی بار میں نے ان کی دی ہوئی وہ دوا نہیں کھائی تھی، اور مجھے یہ جان کر انتہائی حیرت ہو رہی تھی کہ آج میرے معدے میں وہ شدید بوجھ اور حلق میں وہ زہریلی کڑواہٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی جو روزانہ اس گولی کو کھانے کے فوراً بعد شروع ہو جاتی تھی۔ اس چھوٹے سے جسمانی سکون کے احساس نے میری اس خوفناک شک کو مزید پختہ اور مضبوط کر دیا کہ میری ساری خرابی اور بیماری کی جڑ اسی دوا میں چھپی ہے جو میری شفا کے نام پر مجھے زبردستی دی جا رہی ہے۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی اور دیوار پر لگی گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک میرے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ وقت کا ایک ایک لمحہ میرے لیے ایک طویل صدی کے برابر گزر رہا تھا، اور میری بے چین نظریں بار بار کھڑکی سے باہر کے منظر اور پھر گھڑی پر جا کر ٹک جاتی تھی۔ مجھے اس شام کا انتہائی بے صبری اور وحشت سے انتظار تھا جب اس طبی جانچ کے مرکز سے وہ حتمی نتیجہ میرے سامنے آئے گا اور میرے تمام شکوک و شبہات یا تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے یا پھر ایک ایسی ہولناک، بھیانک، تلخ اور ناقابل برداشت حقیقت بن کر میرے سامنے کھڑے ہو جائیں گے جو میری پوری زندگی اور میرے خاندانی سکون کو ہمیشہ کے لیے الٹ کر رکھ دے گی۔ میں نے خود کو ذہنی اور جذباتی طور پر
ہر طرح کے بھیانک حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ میں اپنے بستر پر لیٹی سارا دن اس شدید کرب، خوف اور انتظار کی سولی پر لٹکی رہتی، اور جیسے جیسے سورج ڈھلنے لگا، شام کے سائے گہرے ہونے لگے، میرے دل کی دھڑکن اور بھی بے قابو ہونے لگی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے سینے میں کوئی طوفان مچل رہا ہو اور میرا دم گھٹ رہا ہو۔ میری نظریں بار بار اپنے محمول کی طرف اٹھ رہی تھیں جو میرے سرہانے رکھا ہوا تھا۔ بالآخر انتظار کی وہ اذیت ناک گھڑیاں ختم ہوئیں اور میرے محمول کی گھنٹی بج اٹھی۔ سکرین پر اسی طبی جانچ کے مرکز کا نام جگمگا رہا تھا جہاں میں نے اپنے خادم کے ذریعے وہ نیلے رنگ کی گولی بھجوائی تھی۔ میرے ہاتھ اس قدر سرد اور کانپ رہے تھے کہ مجھ سے فون کا وہ سبز بٹن دبانا بھی محال ہو رہا تھا۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے لرزتے ہوئے اعصاب کو قابو میں کیا اور فون اٹھا کر اسے اپنے کان کے قریب کر لیا۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز نے میری روح تک کو لرزا کر رکھ دیا۔ وہ آواز اسی لیب والے کی تھی، لیکن اس کا لہجہ انتہائی غیر معمولی، خوفزدہ اور گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے عام رسمی گفتگو یا سلام دعا کرنے کے بجائے انتہائی عجلت اور پریشانی کے عالم میں بات شروع کی۔ اس کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی اور اس کے بولنے کی رفتار اور انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس نے کوئی انتہائی خوفناک اور ناقابل یقین چیز دریافت کر لی ہے۔ اس نے مجھے انتہائی سنجیدگی اور سخت لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، میڈم، آپ مجھے بغور سنے، آپ اس وقت جہاں بھی ہیں اور جس گھر میں بھی موجود ہیں، آپ ابھی کے ابھی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فوراً وہ گھر چھوڑ دیں اور وہاں سے جتنا دور ہو سکے چلی جائیں۔ اس شخص کی یہ وارننگ میرے لیے کسی زوردار دھماکے سے کم نہیں تھی۔ اس نے مجھے مزید کچھ سوچنے یہ سمجھنے کا موقع دیے بغیر اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ آپ نے ہمیں جو نیلے رنگ کی گولی جانچ کے لیے بھیجی تھی، ہم نے اپنے تمام تر جدید آلات کی مدد سے اس کا انتہائی باریک بینی اور تفصیل کے ساتھ معائنہ کر لیا ہے اور اس کے تمام کیمیائی اجزاء کی رپورٹ ہمارے سامنے آ چکی ہے، اور مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے انتہائی افسوس اور خوف محسوس ہو رہا ہے کہ اس گولی میں دوا نام کی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے اور اس کا علاج یا شفا سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک ایسا جان لیوا کیمیکل ملایا گیا ہے جو آہستہ آہستہ انسان کو اور اس کے اعضاء کو مکمل طور پر گلا کر نکارہ بنا دیتا ہے، اور انسان بظاہر ایک قدرتی اور لا علاج بیماری کا شکار ہو کر انتہائی تکلیف دہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اس طبی مرکز کے اس شخص کی یہ ہولناک اور لرزہ خیز بات سنتے ہی میرے دماغ میں جیسے کوئی زوردار دھماکہ ہوا اور میرے کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ میرے بے جان اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے میرا محمول چھوٹ کر بستر کے نرم چادر پر گر گیا۔ میں بت جیسی کیفیت میں ششدر اور حیران رہ گئی۔ میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے جیسے رک سی گئی اور میری سانسیں میرے حلق میں اٹک کر رہ گئی۔ مجھے اپنے ارد گرد کی دنیا تیزی سے گھومتی ہوئی محسوس ہونے لگی اور میرا وہ خوبصورت اور سجا ہوا کمرہ مجھے ایک بھیانک اور تاریک قبر کی مانند لگنے لگا۔ میں بیان کرنے سے مکمل طور پر قاصر ہوں کہ اس ایک مختصر سے لمحے میں میرے وجود، میری روح اور میرے اعصاب پر کیا قیامت گزر گئی۔ وہ شخص جس کے نام کے ساتھ میں نے اپنی پوری زندگی منسوب کر دی تھی، جسے میں اپنا مسیحا، اپنا محافظ اور اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور مضبوط سہارا سمجھتی تھی، وہ دراصل میری موت کا انتہائی شاطر اور شفاق سوداگر نکلا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ تمام مناظر اور گزرے ہوئے لمحات کسی پرانی اور تیز رفتار فلم کی طرح چلنے لگے، جب وہ روزانہ انتہائی شفیق مسکراہٹ کے ساتھ میرے سرہانے کھڑا ہوتا تھا اور مجھے اپنے ہاتھوں سے پانی کا گلاس پکڑ کر
وہ زہریلی نیلی گولی کھلاتا تھا۔ اس کی وہ تمام تر محبت، وہ فکر، وہ دلاسے اور وہ میٹھی باتیں ایک دم سے کسی زہریلے سانپ کی طرح مجھے ڈسنے لگیں۔ میرے ذہن کے تاریک گوشوں میں اچانک ایک پرانی یاد بجلی کی طرح کوندی اور میرے تمام شکوک و شبہات ایک بھیانک اور اٹل سچائی میں تبدیل ہو گئے۔ مجھے اچھی طرح یاد آیا کہ آج سے چند ماہ قبل میرے قابل احترام شوہر نے بڑی محبت اور اصرار کے ساتھ میرے نام پر موت کے بعد ملنے والی ایک انتہائی خطیر رقم کا قانونی معاہدہ کیا تھا، جسے ہماری روزمرہ کی زبان میں زندگی کی بھاری مالی بیمہ کہا جاتا ہے۔ اس وقت انہوں نے انتہائی ہمدردی اور مستقبل کی فکر کا جھوٹا لبادہ اوڑھ کر مجھے یہ کہہ کر ان موٹے موٹے کاغذات پر دستخط کروائے تھے کہ وہ میرے آنے والے کل کو ہر طرح سے محفوظ اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں، تاکہ اگر انہیں کچھ ہو جائے تو مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ لیکن آج اس خونخوار سچائی کے بے نقاب ہونے کے بعد ان کی وہ ساری محبت، وہ ساری فکر اور وہ سارے دل فریب دعوے ایک کھوکھلے اور گھنونے فریب کی صورت اختیار کر چکے تھے۔ مجھے اب پوری طرح اور واضح طور پر سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کس طرح شاطر منصوبہ ساز اور بے حس انسان تھے۔ وہ مجھے کسی تیز دھار آلے یا کسی فوری اثر کرنے والے زہر سے مار کر قانون کی نظر میں مشکوک نہیں ہونا چاہتے تھے، نہ ہی اپنی اس شاندار اور بے داغ پیشہ ورانہ شہرت کو کسی خطرے میں ڈالنا چاہتے تھے جو انہوں نے سالوں کی محنت سے بنائی تھی، بلکہ انہوں نے مجھے اپنے راستے سے ہٹانے اور موت کے بعد ملنے والی اس کروڑوں کی خطیر رقم کو ہڑپ کرنے کے لیے ایک ایسا بھیانک، خاموش اور طویل منصوبہ بنایا تھا، جس میں وہ مجھے روزانہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں یہ میٹھا اور اندیکھا زہر دے رہے تھے، تاکہ میرے جسم کے تمام اعضاء آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ دیں اور میری موت ایک قدرتی اور لا علاج بیماری کا رنگ دیا جا سکے، اور میری موت کے بعد کوئی بھی فرد ان پر رتی برابر بھی شک نہ کر سکے۔ میرے اندر کا خوف اب ایک انتہائی شدید اور بھڑکتے ہوئے غصے میں تبدیل ہو چکا تھا، وہ غصہ جو انسان کو بقا کی جنگ لڑنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ میرے جسم کی وہ تمام تر کمزوری، وہ درد اور وہ نکاہت جو پچھلے کئی مہینوں سے مجھے اپنے بستر سے اٹھنے نہیں دے رہی تھی، وہ اچانک جیسے کہیں غائب ہو گئی۔ میرے رگو پہ میں زندگی بچانے کی ایک نامعلوم اور غیر معمولی طاقت دوڑنے لگی۔ میں نے بستر کی چادر کو مضبوطی سے مٹھیوں میں جکڑا اور پوری قوت کے ساتھ اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی۔ میرے جوڑ درد سے چٹکے اور میرا سر چکرایا، لیکن میں نے خود کو گرنے سے بچا لیا۔ میں جانتی تھی کہ اب میرے پاس رونے دھونے یا صدمے میں بیٹھے رہنے کا بالکل بھی وقت نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھا۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے اور میرے شوہر کے علاج گاہ سے واپس آنے کا وقت تیزی سے قریب آ رہا تھا۔ اگر وہ گھر آ جاتے اور مجھے اس حالت میں دیکھ لیتے، یا انہیں ذرا سا بھی شک ہو جاتا کہ میں ان کا بھیانک راز جان چکی ہوں، تو وہ یقیناً مجھے زندہ نہ چھوڑتے اور میرا گلا دبا کر میری کہانی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے الماری کھولی اور اپنا ایک بڑا اور مضبوط چرمی بستہ نکالا۔ میں نے اس میں اپنے ضروری کپڑے، اپنے کچھ خاندانی زیورات اور وہ تمام نقدی رکھ لی جو اس وقت میرے پاس موجود تھی۔ اس کے بعد میں انتہائی دبے پاؤں اور محتاط قدموں سے چلتی ہوئی سیدھا اپنے شوہر کے اس مخصوص اور ذاتی کمرے کی طرف گئی۔ یہاں وہ اپنے تمام اہم اور خفیہ کاغذات رکھا کرتے تھے۔ اس کمرے کا دروازہ خوش قسمتی سے کھلا ہوا تھا۔ میں نے تیزی سے ان کی لکڑی کی بڑی میز کی درازوں کو کھنگالنا شروع کیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور مجھے ہر آہٹ پر محسوس ہو رہا تھا جیسے دروازے پر کھڑے
وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ بالآخر سب سے نچلی دراز میں مجھے وہ مخصوص فائل مل گئی جس میں میری موت کے بعد ملنے والی اس خطیر رقم کے تمام تر معاہدے اور کاغذات موجود تھے۔ میں نے وہ فائل نکالی اور اسے بھی اپنے بستے میں محفوظ کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ایک چھوٹی سی شیشے کی ڈبیا بھی ملی جس میں وہی نیلی گولیاں بھری ہوئی تھیں جنہیں کھا کھا کر میں موت کی دہلیز تک پہنچ چکی تھی۔ میں نے ثبوت کے طور پر اس ڈبیا کو بھی اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اب میرے پاس وہ تمام ثبوت موجود تھے جو اس درندے کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے کافی تھے۔ میں نے اپنا بستہ کندھے پر ڈالا اور اپنے چہرے کو ایک بڑی سی چادر سے اچھی طرح چھپا لیا تاکہ کوئی ملازم مجھے پہچان نہ سکے۔ میں گھر کے مرکزی دروازے کے بجائے پچھلے حصے کی طرف گئی جہاں باورچی خانے سے باہر نکلنے کا ایک چھوٹا سا اور غیر معروف راستہ تھا۔ میں نے انتہائی خاموشی سے وہ دروازہ کھولا اور باہر کی کھلی ہوا میں قدم رکھ دیا۔ سردیوں کی وہ شام انتہائی خنک اور تاریک تھی، لیکن اس وقت مجھے کسی سردی یا تاریکی کا کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ میری منزل اب صرف اور صرف وہ جگہ تھی جہاں میں خود کو محفوظ کر سکوں اور اپنے ساتھ ہونے والے اس بدترین ظلم اور جان لیوا دھوکے کا حساب لے سکوں۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی اپنی گلی سے باہر نکلی اور ایک سواری کو روکا۔ میں نے اسے شہر کے سب سے بڑے اور مرکزی قانون کے رکھوالوں کے دفتر یعنی تھانے کی طرف چلنے کو کہا۔ راستے بھر میرا دماغ سنسناتا رہا اور میں ان تمام جھوٹے وعدوں اور فریب کاریوں کے بارے میں سوچتی رہی جو میرے ساتھ اس شخص نے کیے تھے جس پر میں نے اپنی جان سے زیادہ اعتبار کیا تھا۔ جیسے ہی میں اس دفتر میں پہنچی، میں سیدھا اس افسر کے کمرے میں گئی جو اس علاقے کا سب سے بڑا اور ذمہ دار عہدیدار تھا۔ میری زرد اور خوفزدہ حالت کو دیکھ کر اس نے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ میں نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے وہ تمام ثبوت اپنے بستے سے نکال کر اس کی میز پر رکھ دیے۔ میں نے اسے وہ تمام تر داستان انتہائی تفصیل اور ثبوتوں کے ساتھ سنائی کہ کس طرح میرا شوہر میری خاندانی اور قانونی حیثیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میری موت کا سودا کر چکا ہے۔ میں نے اسے وہ نیلی گولیاں، میری موت کے بعد ملنے والی رقم کے کاغذات اور اس طبی مرکز کے اس شخص کی وہ ساری بات بتائی جو اس نے مجھے محمول پر بتائی تھی۔ اس قانون کے محافظ افسر نے جو وہ ساری کہانی سنی اور ان ٹھوس ثبوتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس کے چہرے پر بھی شدید حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے فوری طور پر اپنے ماتحت اہلکاروں کو طلب کیا اور ایک بھاری نفری تیار کرنے کا حکم دیا۔ اس نے مجھے تسلی دی کہ اب مجھے گھبرانے کی قطعی طور پر کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ اس درندے کو اس کے کیے کی سخت ترین سزا دلوا کر رہیں گے۔ قانون کے ان محافظوں نے میرے شوہر کے گھر اور اس کی علاج گاہ پر بیک وقت دھاوا بولنے کی منصوبہ بندی کی اور چند ہی لمحوں میں ان کی تیز رفتار گاڑیاں اپنے مخصوص سائرن بجاتی ہوئی میری اس جھوٹی جنت کی طرف روانہ ہو گئی جہاں میری موت کی تیاری کی جا رہی تھی۔ میں بھی ان کے ساتھ ایک محفوظ گاڑی میں موجود تھی۔ جب ہم گھر کے قریب پہنچے تو میرے شوہر کی گاڑی بھی وہیں موجود تھی۔ وہ ابھی اپنی علاج گاہ سے واپس لوٹے تھے۔ اہلکاروں نے انتہائی پھرتی اور مہارت سے گھر کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا اور افسر نے مرکزی دروازہ توڑ کر اندر داخل ہونے کا حکم دیا۔ جب ہم سب اندر پہنچے تو میرا شوہر اپنے کمرے میں نہایت سکون اور اطمینان سے بیٹھا اپنے کپڑے تبدیل کر رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی اتنی بھاری تعداد میں قانون کے رکھوالوں اور ان کے پیچھے مجھے زندہ اور سلامت کھڑے دیکھا، اس کے چہرے کی وہ ساری جعلی معصومیت اور وہ مصنوعی اطمینان
ایک لمحے میں ہوا ہو گیا۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا پڑ گیا اور اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے واضح طور پر چمکنے لگے۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا سارا شاطرانہ کھیل اور اس کی بچھائی گئی موت کی بساط مکمل طور پر الٹ چکی ہے۔ افسر نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑا اور اسے ان جرائم کی تفصیل بتائی جو اس نے مجھ پر کیے تھے، اور اس کے درازوں سے مزید زہریلا مواد اور جعلی خاندانی دستاویزات برآمد ہوئیں، جس نے اس کے جرم کو مکمل طور پر ثابت کر دیا۔ قانون کے رکھوالوں نے اسی وقت اس کے ہاتھوں میں لوہے کی مضبوط کڑیاں پہنا دیں اور اسے ایک انتہائی خطرناک مجرم کی طرح گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر نکال کر اپنی گاڑی میں دھکیل دیا۔ اس کی وہ تمام تر عزت، وہ نامور حیثیت اور وہ جھوٹی شہرت جو اس نے لوگوں کو دھوکہ دے کر کمائی تھی، آج میرے ایک قدم اور میری بیداری کی وجہ سے مٹی میں مل چکی تھی۔ میں ایک طرف کھڑی اس شخص کو ذلت اور رسوائی کی اس گہری کھائی میں گرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جس نے مجھے موت کی کھائی میں دھکیلنے کا پورا اور مکمل انتظام کر لیا تھا۔ اس رات جب میں اس تاریک اور خوفناک گھر سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہوئی تو میرے قدموں میں کوئی لڑکھڑاہٹ اور میرے دل میں کوئی خوف نہیں تھا۔ میں نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے شکست دی تھی اور اس زہریلے جال سے نکل کر ایک نئی اور آزاد زندگی کی طرف اپنا پہلا اور سب سے مضبوط قدم بڑھا لیا تھا۔ اب جب وہ ہتھکڑیوں میں جکڑے تھانے کے کمرے میں بیٹھے تھے، ان کی وہ نام نہاد شخصیت مکمل طور پر بکھر چکی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ کس طرح وہ میرے ماتھے کو چوم کر زہر کا وہ پیالہ تھماتے تھے اور میں اسے اپنی زندگی کی ڈور سمجھ کر پی جاتی تھی۔ اب وہی ہاتھ جو کبھی طبیب کہلاتے تھے اپنی ہی کی گئی سازشوں کے بوجھ تلے کانپ رہے تھے۔ تفتیش کے دوران جب لیب کی رپورٹ پیش کی گئی تو عدالت میں موجود ہر شخص کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ ان کا وہ گھناؤنا منصوبہ جس کی بنیاد پر میری موت رکھی گئی تھی، اس کی تباہی کا سبب بن گیا۔ مجھے آج بھی محسوس ہوتا ہے کہ وہ نیلی گولی صرف ایک کیمیکل نہیں بلکہ میرے اور موت کے درمیان ایک آخری دیوار تھی جسے میں نے اپنی ہوشیاری سے توڑ دیا تھا۔ اب وہ سلاخوں کے پیچھے بیٹھ کر اپنی قسمت پر رو رہے ہیں، جبکہ میں اپنی آزادی اور اس نئی زندگی کی نعمت پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ جس نے مجھے بروقت اس زہر سے نکال کر ایک نئی زندگی عطا کی۔ اور یہ بات ہمیشہ کے لیے ثابت ہو گئی کہ برائی چاہے کتنی ہی شاطرانہ چالوں کے پیچھے چھپی ہو، آخرکار ایک دن اسے اپنے انجام کو پہنچنا ہی ہوتا ہے، اور سچائی کا سورج تمام تر سازشوں کے باوجود بالآخر طلوع ہو کر رہتا ہے۔ میں نے اس خوفناک تجربے سے یہ سیکھا ہے کہ انسان کو اپنی حفاظت کے لیے ہمیشہ بیدار رہنا چاہیے اور کبھی بھی کسی بھی رشتے کی آڑ میں اپنی بصیرت کو ختم نہیں ہونے دینا چاہیے، کیونکہ جو لوگ معصومیت کا نقاب اوڑھ کر دھوکہ دیتے ہیں وہی سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اور میرا یہ نیا سفر اب اسی شعور اور بصیرت کے ساتھ جاری رہے گا جس نے مجھے اس اندھیرے سے نکال کر روشنی کی نئی راہ دکھائی ہے۔ کسی بھی رشتے میں محبت اور احترام ضروری ہے، لیکن انسان کو اپنی عقل اور بصیرت کو کبھی بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہونے دینا چاہیے۔ جب بھی کوئی چیز آپ کے مشاہدے یا احساسات کے خلاف ہو تو اس پر سوال اٹھانا اور حقائق کی جانچ پڑتال کرنا آپ کا حق اور فرض ہے۔ اندھا اعتماد بعض اوقات انسان کو ایسی تباہی کے دہانے پر لے جاتا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں رہتی۔ دوستو،
ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔